قدیم مصر کی ممیاں۔ مصری تہذیب میں لاشیں کیوں اور کیسے محفوظ کی جاتی تھیں؟ قدیم مصری تہذیب میں لاشوں کو طویل عرصے کے لیے محفوظ بنانے کا پروسیس راج تھا۔ مرنے والوں کی لاشوں کو محفوظ کرنے کا عمل اتنی مہارت اور خوبی سے انجام دیا جاتا تھا کہ آج اس ہزاروں برس قدیمی دور میں محفوظ شدہ لاشیں یا ممی دیکھنے کے بعد ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ممی کی صورت میں موجودہ مردہ اپنی زندگی میں کیسے دکھا کرتا تھا۔ اہم سوال یہ ہے کہ قدیم مصر میں مرنے والوں کی لاشیں محفوظ کرنے کی کیا وجوہات تھیں؟ اس دور کے انسان آخر ان لاشوں کو کس طرح سے محفوظ بنایا کرتے تھے؟ انہیں لاشیں محفوظ کرنے کا آئیڈیا سب سے پہلے کہاں سے ملا؟ اور کیا تمام افراد کی لاشیں محفوظ کی جاتی تھیں یا صرف مصر کے فرعونوں کی ہی محفوظ کی جاتی تھی؟ ان تمام اہم اور دلچسپ سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، آج سے 5000 برس قبل مصری معاشرے کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہوگی، یعنی انہیں آخرت کی زندگی پر یقین تھا۔ تاہم آخرت کی زندگی تک یقینی رسائی کے لیے لاشوں کا محفوظ ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جب آخرت کی زندگی کا آغاز ہوگا تو روح جسم میں واپس آ جائے گی۔ اگر لاش کی حفاظت نہ کی گئی اور یہ گل سڑ گئی تو روح کو اسے ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی اور یوں روح گم ہو جائے گی۔ روح کو گمشدگی سے بچانے اور آخرت کی زندگی میں کامیابی سے داخل ہونے کے لیے لاشیں محفوظ کر لی جاتی تھی۔ ممیز دراصل مرنے کے بعد بھی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی۔ لاشیں محفوظ کرنے کا عمل کب شروع ہوا؟ امریکہ کے دی اسمتھسونین انسٹیٹیوشن کی رپورٹ کے مطابق قدیم زمانے کی ابتدائی ممیز حادثاتی طور پر بنی تھی۔ قدیم مصر کے صحراؤں میں مرنے والوں کی لاشیں خشک ریت اور ہوا کے باعث حادثاتی طور پر محفوظ ہو کر ممیز بن گئی۔ یوں لاشیں محفوظ ہونے کا ابتدائی عمل قدرتی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مصریوں نے ان قدرتی طور پر محفوظ شدہ لاشوں کو دیکھا تو انہیں اپنی لاشیں محفوظ کرنے کا آئیڈیا ملا۔ دی اسمتھسونین انسٹیٹیوشن کے تحقیق کے مطابق مصریوں کی جانب سے لاشیں خود سے محفوظ کرنے کا عمل 2600 قبل مسیح میں شروع کیا گیا۔ بعد ازاں یہ پریکٹس چلتی رہی اور 2000 برس سے زائد کے عرصے میں لاشیں محفوظ کرنے کے عمل کی کوالٹی میں بھی نکھار آتا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قدیم مصری تہذیب میں سب کی لاشیں محفوظ کی جاتی تھی؟ اس اہم سوال کے جواب میں تاریخ دانوں کا کہنا تھا کہ لاشیں محفوظ کرنے کا عمل بہت مہنگا تھا، ہر کوئی اسے افورڈ نہیں کر پاتا تھا، اس لیے زیادہ تر امیر افراد کی لاشیں ہی محفوظ کی جاتی تھیں، جن میں قدیم دور کے فرعونوں، اشرفیہ کے افراد اور سلطنت سے جڑے حکام شامل تھے۔ ان شاہی حکام اور امراء کی لاشیں محفوظ کرنے کے بعد عالی شان مقبروں میں دفنا دی جاتی تھیں۔ ماہرین کے مطابق بعض اوقات عام افراد کی لاشیں بھی محفوظ کی جاتی تھیں۔ اس دور میں لاشیں محفوظ کرنے کے عمل کی کوالٹی مختلف ہوتی تھی۔ محفوظ شدہ لاشوں کی کوالٹی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا تھا کہ کس کی لاش کو ممی بنانے پر کتنا خرچہ ہوگا، یعنی جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ لاشیں کس طرح محفوظ کی جاتی تھی؟ تاریخ دانوں کے مطابق لاش کو ممی بنانے کا آئیڈیل پروسیس 70 سے 80 روز پر مشتمل ہوتا تھا۔ ممیاں بنانے کا فریضہ خصوصی پادری سر انجام دیتے تھے، جنہیں انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کا بھی علم ہوتا تھا۔ ان مذہبی پیشواؤں کی جانب سے لاش کو محفوظ کرنے کے مختلف مراحل کے دوران کئی رسومات اور دعائیں بھی کی جاتی تھیں۔ لاشیں محفوظ کرنے کے پروسیس کو لیڈ کرنے والا پادری ایک ماسک چڑھا کر یہ فریضہ سر انجام دیتا تھا۔ یہ ماسک انوبس نامی دیوتا کا ہوتا تھا۔ قدیم مصریوں کے عقیدے کے مطابق انوبس گیدڑ کے سر والا دیوتا تھا، جس سے موت کا دیوتا قرار دیا گیا تھا۔ اس دیوتا کو مقبروں اور قبروں کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ لاش محفوظ کرنے کے عمل کا پہلا سٹیپ مردے کے جسم سے ایسے تمام اندرونی اعضاء کو نکالنا ہوتا تھا جو جسم کو تیزی سے خراب کرنے کے باعث بنتے تھے۔ جسم پر چیرا لگا کر جگر، پھیپھڑے، آنتیں اور معدہ نکال کر ایک خاص برتن میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ان اعضاء سے بھرے اس مخصوص برتن کو بعد ازاں ممی کی تدفین کے وقت اس کے ہمراہ رکھا جاتا تھا۔ اگلے مرحلے میں ایک لمبی سوئی کا استعمال کرتے ہوئے ناک کی نتھنوں کے راستے مردے کا دماغ نکالا جاتا تھا۔ اس کے بعد جسم کے اندرونی حصے کو دھویا جاتا تھا۔ دھلائی کے بعد
چہرے کی جگہ کو سی دیا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق اس عمل کو احتیاط سے سر انجام دیا جاتا تھا اور اس میں 10 روز لگ جاتے تھے۔ باقی کے 60 تا 70 دنوں میں لاش میں سے نمی ختم کی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے نمک کی ایک قسم نیٹرون کا استعمال کیا جاتا تھا، جس میں نمی جذب کرنے کی خوبی پائی جاتی ہے۔ لاش کو خشک کرنے کے لیے اسے نیٹرون سے ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ لاش مکمل خشک ہو جاتی تو نیٹرون ہٹانے کے لیے اسے ایک بار پھر دہایا جاتا تھا۔ اب اس ممی کو انسان جیسا بنانے کے لیے اس کے دیے ہوئے حصوں میں لائنن اور دیگر مواد بھر دیا جاتا تھا۔ لائنن پیٹسن کے پودے فلیکس سے بنایا جانے والا باریک کپڑا تھا، جسے اردو میں کتان بھی کہا جاتا ہے۔ لائنن کے استعمال کے بعد ممی کی مصنوعی آنکھیں بھی لگا دی جاتی تھی۔ اگلا اہم سٹیپ ممی کو لپیٹنے کا ہوتا تھا، جس کے لیے بہت زیادہ لائنن کی ضرورت پڑتی تھی۔ پادری محفوظ شدہ لاش یا ممی کو بھرپور احتیاط سے کپڑے میں لپیٹتے تھے۔ ممی کے ہاتھ کو لپیٹنے سے قبل مکمل دھیان سے ہر انگلی کو لپیٹا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق پادریوں کی جانب سے مردے کو حادثے سے بچانے کا انتظام بھی کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے کپڑے کی پٹیوں کے درمیان تعویذ رکھے جاتے تھے اور کچھ پٹیوں کے درمیان جادوئی الفاظ تحریر کر دیے جاتے تھے۔ جو ایک ممی بننے کا عمل مکمل ہو جاتا تھا، اس کے بعد تیار شدہ ممی کو دفنانے کے لیے مقبرے تک لے جایا جاتا تھا۔ کئی افراد اپنی زندگی میں ہی مقبرے بنوا لیتے تھے، جیسا کہ فرعون اپنے لیے عالی شان اہرام پیرامڈز بنواتے تھے، جبکہ کئی افراد کے لیے یہ پروسیس ان کی موت کے بعد شروع ہوتا تھا، جس کی ذمہ داری ان کے خاندان کے افراد سر انجام دیتے تھے۔ ان مقبروں میں فرنیچر، پینٹنگز اور دیگر قیمتی اشیاء رکھی جاتی تھی۔ قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ موت کے بعد کی زندگی میں مرنے والے کو ان اشیاء کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ مقبرے کی تکمیل اور اسے ضروری اشیاء سے بھرنے کے بعد ممی کو خصوصی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے ساتھ مقبرے میں پہنچا دیا جاتا تھا، وہاں اسے دفنا دیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خصوصی برتن میں ممی بنانے کے پروسیس کے دوران جسم سے نکالے گئے اعضاء جیسے کہ جگر، پھیپھڑے، معدے اور آنتوں کو بھی رکھ دیا جاتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تمام افراد کی لاشیں محفوظ کرنے کے لیے اس طویل پروسیس کو اختیار کیا جاتا تھا؟ تاریخ دانوں کے مطابق قدیم مصر میں تمام افراد لاشیں محفوظ کرنے کے 70 یا 80 روز پروسیس کے اخراجات برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ غرباء اپنے پیاروں کی لاشیں محفوظ کرانے کے لیے سستے پروسیس کا سہارا لیتے تھے، جس کے تحت مردے کے جسم میں ایک خاص قسم کا آئل ڈال دیا جاتا تھا اور پھر کچھ دیر قبل اسے نکال دیا جاتا تھا۔ جب آئل نکلتا تھا تو اس میں جسم کے اعضاء حل ہو کر باہر آ جاتے اور ضائع ہو جاتے تھے۔ اس پروسیس کے بعد لاش کو خشک کرنے کے لیے نیٹرون کا استعمال کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں کتان کی پٹیاں لپیٹ کر ممی کی تیاری کا عمل مکمل کر دیا جاتا تھا۔ ناظرین، اس قدیم تہذیب میں جہاں اپنے پیاروں کی لاشوں کو محفوظ کیا جاتا تھا، وہیں کئی جانوروں کی لاشوں کو بھی ممی بنا کر محفوظ کرنے کا عمل رائج تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق جن جانوروں کی ممیاں بنائی جاتی تھی، ان میں بلیاں، کتے، بیل، لنگور، گدھ، خرگوش، ہاتھی، گدھے، چھپکلیاں، گھوڑے، مگرمچھ، سانپ، بطخیں، ہرن باز اور دیگر جانور شامل ہیں۔ آسٹریلین میوزیم کی ویب سائٹ پر موجود معلومات کے مطابق جانوروں کی ممیوں کی 3 بڑی اقسام تھی۔ نمبر 1، مرنے والوں کے پالتو جانوروں کی ممی بنا کر انہیں مالک کے ساتھ مقبرے میں دفنا دیا جاتا تھا۔ نمبر 2، بیچنے کے لیے جانوروں کی ممیاں بنائی جاتی تھیں۔ لوگ ان ممیوں کو خرید کر دیوتاؤں کی نذر کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، مندروں میں مذہبی مقاصد کے لیے پالے گئے جانوروں کی بھی ممیاں بنائی جاتی تھی۔ ایسے جانوروں میں ایک اہم جانور کا نام ہیپس بل ہے۔ قدیم مصری اسے مقدس جانور سمجھتے تھے اور مرنے پر اس کی لاش کو ممی بنا کر محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ ناظرین، امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر قدیم مصری تہذیب میں لاشیں محفوظ کرنے کے بارے میں آپ کو اہم سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔